بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے 28۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے انبیاء کرام کے، رسولوں کے حالات و واقعات کا، اور تقریباً سورہ ہود کے آخر تک یہ انبیاء و رسل کا سلسلہ ہی چلتا ہے۔ انبیاء و رسل کے واقعات بیان کرنے کا مقصد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے وہ بھی مشرک تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے کا جس طرح کا رد عمل، ریئیکشن فیس کرنا پڑ رہا تھا، ایسا ہی رد عمل آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام فیس کر چکے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام کے حالات و واقعات وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں بیان کرتے رہتے۔ ایک تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا مقصود تھا، اور دوسرا قیامت تک آنے والے داعیان کرام، مبلغین عظام، دین کی دعوت کا بیڑا اٹھانے والے لوگ، علماء کرام، ان کو بھی عوام الناس کی طرف سے، ان کو بھی معاشروں کی طرف سے اسی قسم کی مخالفت کا، اسی قسم کی طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کے انبیاء کرام کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان داعیان دین کے لیے بھی، داعیان توحید کے لیے بھی یہ واقعات بیان کیے ہیں
تاکہ جب وہ ان واقعات کو پڑھیں تو دعوت دین کے لیے وہ دوبارہ سے تازہ دم ہو جائیں اور ان کی مایوسیاں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ سمجھے کہ دعوت دین کی راہ ہے ہی مشکل راہ، کیونکہ اس راہ پہ جس نے بھی قدم رکھا اس کو اسی قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے حالات و واقعات سورہ ہود کے اندر بھی بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ اور سب سے پہلا قصہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی وہ پہلے رسول تھے جو اللہ پاک نے اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے تھے، اور بطور خاص شرک کرنے والے لوگوں کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے جو سب سے پہلے رسول بھیجے گئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ جس قوم کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، امت واحدہ، امت توحید۔ لیکن اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان نے ان کے بزرگوں کی عقیدت کے نام پہ بت بنوائے اور پھر ان بتوں کی پرستش اور پوجا شروع کروا دی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ نوح کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، قوم نے آگے سے کیا جواب دیے، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے ان کو قوم نے کس طرح نعوذ باللہ گھٹیا اور ذلیل سمجھا، اور پھر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اور نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اور اس قوم کے دیگر اعتراضات کیا تھے نوح علیہ السلام پر اور آپ کی دعوت پر۔ آئیے ان کا تذکرہ قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الا طرف، قومی، قوم ہی اس کی، ہی جو ہے یہ اصل میں ہو ضمیر ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ قومی کے میم کے نیچے زیر ہے، اس زیر کے بعد ہو کی پیش پڑنی عربوں کو مشکل لگتی ہے، تو اس لیے عرب زیر کے بعد جو پیش ہوتی ہے اس کو اکثر زیر میں ہی بدل لیتے ہیں، قومی ہو کی بجائے قومی ہی۔ تو ہو ضمیر جو ہے جب ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو ہو ہی کہیں گے۔ یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ نوح کی طرف، یعنی ہو ضمیر کا مرجع ہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلتا، تو نے بھیجا، ارسلتو، میں نے بھیجا، ارسلنا، ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا، نوحًا، نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کیا تھا، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیرٌ، ڈرانے والا ہوں، مبین، صاف صاف، بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام کے دونوں اوصاف اکٹھے بیان ہوتے ہیں، نذیرا و بشیرا، لیکن یہاں صرف نذیر ہی بیان ہوا ہے،
اس لیے کہ بشارت دینے کے لیے ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پر ابھی کوئی شخص ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی شکل میں۔ اور دعوت کیا تھی؟ کیا ڈرایا تھا انہیں؟ کیا دعوت دی تھی؟ ان کے لا تعبدو، نہ تم عبادت کرو، ملا کے پڑھیں گے اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، اللہ کے سوا، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ انی کے اندر بھی انا کے بعد چھوٹی آ، وہ بھی میں کا معنی دے رہی ہے، اور اخافو کے شروع میں حمزہ زبر آ، یہ بھی واحد متکلم میں کا معنی دے رہی ہے۔ انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یومن علیمن، ایک دردناک دن کے، میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ایک دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، بلکہ ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، گویا کہ وہ دن ہی درد اور تکلیف سے بھرا ہوا دن ہوگا۔ یہ اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الملأ سرداروں نے، یہ الملأ یہ اسم جمع ہے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسم جمع، اکثر الفاظ میں تو واحد جمع کا تصور ہوتا ہے نا، ایک لفظ واحد ہے تو اس کی کوئی جمع بھی ہوتی ہے، جمع ہوتا ہے تو اس کی کوئی واحد بھی ہوتی ہے۔ تو کئی الفاظ ہوتے ہیں انہیں اسم جمع کہتے ہیں۔ اسم جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو واحد ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، جیسے قوم۔ اب قوم لفظ واحد ہے لیکن یہ بھی اسم جمع ہے کیونکہ قوم کے اندر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح ملأ یا الملأ یہ بھی اسم جمع ہے، یعنی لفظ کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں، یہ جمع نہیں ہے کسی لفظ کی، لیکن اس لفظ کے اندر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اس گروپ میں، مجموعے میں، اور اس کا کوئی واحد بھی نہیں ہے، جیسے قوم کا کوئی واحد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، ترجمہ ہم جمع میں کر رہے ہیں، فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ الملأ، یہ ملأ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ عربی زبان میں ایک فعل ہے ملأ یملأ، ملأ یملأ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، بھر جانا۔ جو سردار ہوتے ہیں ان کی ایک جاہ و جلال ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، تو اس لیے ان کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، دل ایک رعب سے بھر جاتا ہے، اس وجہ سے سرداروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافر سرداروں نے کہا، ما نراکا، سب سے پہلے یہ چودھری چادری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اقتدار کا، اپنی چودراہٹ کا خطرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہی مخالفت کرتے ہیں، خیر کی، اصلاح کی، توحید کی، پیغمبروں کی دعوت کی، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص تذکرہ کیا۔ عوام بیچاری تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہے، انہوں نے تو پھر سیاسی وڈیروں کے پیچھے اور مذہبی رہنماؤں کے پیچھے اور چودھریوں کے پیچھے چلنا ہوتا ہے اکثر۔
فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نرا، نہیں ہم دیکھتے، کا تجھے، یعنی ہم تجھے خیال نہیں کرتے، الا مگر بشرن، ایک بشر، مثلنا، اپنے جیسا۔ اعتراض، پہلا اعتراض نبوت اور رسالت پہ، او بھائی تو ہمارے اندر ہی پیدا ہوا، جوان ہوا، پلا بڑا، تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، قضائے حاجت، نکاح، شادی، غمی، خوشی، سارا کچھ تیرے ساتھ ہے، تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر دور میں ہی تقریباً نبیوں رسولوں پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، لہذا رسول نہیں ہو سکتے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ رسول عام لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی خاص مخلوق پیدا ہونی چاہیے نبوت اور رسالت کے لیے، یا کوئی فرشتہ آئے اوپر سے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن مجید میں کئی مقامات پہ دیا۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے نا کہ بشر اور رسول اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہلوایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشرن رسولن، دونوں الفاظ کٹھے، بشر رسول، بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے بشر ہی چاہیے۔ فرشتہ آ جائے گا، جن آ جائے گا، کوئی اور مخلوق آ جائے گی تو انسان اس سے منحوس ہی نہیں ہوں گے۔ وہ انسانوں کی حاجات و ضروریات، جذبات، فیلنگز، غمی خوشی کے جذبات، سارا کچھ سمجھ نہیں پائے گا، کیسے ان کے لیے اچھا نمونہ بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بشریت انبیاء، یہ نوح علیہ السلام کے دور سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ایسے کہا تھا، اعتراضات کیے تھے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ پاک نے جواب دیا، انہوں نے اعتراض کیا تھا تو پھر اللہ پاک نے وہاں بھی جواب دیا۔ اعتراض کیا کیا تھا؟ کہ یہ رسول تو ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں گلیوں بازاروں میں کام کاج سے، یہ اسی طرح یہ بھی چلتا پھرتا ہے، اور یہ ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے۔ ایسا شخص رسول کیسے ہو سکتا؟ یہ کنفیوژن تھی انہیں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک بشر، اپنے جیسا۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، کا تجھے، اتبع، کے پیروی کی ہے، کا تیری، اور ملا کے پیچھے پڑھیں گے وما نرا کتبعک، اور اگر الگ پڑھیں گے تو اتبعک، کہ پیروی کی ہے تیری۔ دوسرا اعتراض نبی رسول پر، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، ہم وہ، اراذلونا، نعوذ باللہ من ذالک، اراذلو، ارذل کی جمع، ارذل، ارذل افعلو کے وزن پہ ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، ارذل، جس طرح احسن سب سے اچھا، ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، تو ایسے ہی ایک رذیل ہوتا ہے اور ایک ارذل۔ ارذل کا معنی سب سے رذیل، سب سے کمتر، اور اس ارذل کی جمع ہے اراذلو، ہم اراذلونا، وہ ہم سب سے رذیل ہیں، وہ ہم سب سے کمتر ہیں، کمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا اعتراض یہ کہ آپ کے پیچھے تو صرف وہ لوگ لگے ہیں جو معاشرے کے کمزور لوگ،
نہ ان کے پاس کوئی مال، نہ کوئی دولت، نہ ان کا کوئی سٹیٹس۔ اور یہ اعتراض کافروں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر ان دو بستیوں میں سے، یہ طائف اور مکہ میں سے، ان دو بستیوں میں سے کوئی عظیم ترین انسان کیوں رسول نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عظیم ترین کا مقصد کچھ اور ہی سمجھتے تھے، ان کے نزدیک عظیم ہونے کا معیار کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتے تھے دنیاوی اعتبار سے انسان کے پاس اچھا سٹیٹس ہو، اچھا مال و دولت ہو، معاشرے کے اندر اس کی بڑی وقت ہو، اس کے بڑے فالوورز ہوں، اس کے بڑے نوکر چاکر ہوں، جبکہ اللہ پاک نے کیا معیار بیان کیا ہے؟ رذیل ہونے کا اور عظیم ہونے کا، ادنا اور اعلیٰ ہونے کا معیار اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز، عزت والا، عظیم شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہو۔ یہ قبیلے، یہ ذاتیں، یہ برادریاں، یہ سلسلے، یہ اونچ نیچ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ تو دنیا کے نظام چلانے کے لیے ہیں، یہ تو تمہارا تعارف کروانے کے لیے ہیں، اور کسی کو ذرا مقام کے اعتبار سے چھوٹا بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر اللہ پاک سب کو ہی ایک سٹیٹس، ایک مقام عطا کر دیتا، دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو اللہ کے ہاں یہ عزت کا معیار نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد۔ اصل چیز کریکٹر ہے، کردار ہے انسان کا، باقی چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال بھی نہیں ہے، وہ چیزیں تو اللہ کی دین ہوتی ہیں۔ اصل کردار ہے جس میں انسان کی اللہ کے فضل کے بعد اپنی کچھ کوشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہر نبی کے دور میں یہ اعتراض کیا جاتا رہا، آپ کو ماننے والے، آپ پر بلیو کرنے والے وہ بڑے کمتر سے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اس کے فالوورز، اس کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں، امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا زیادہ ماڑے ماڑے لوگ ہی ابھی تو اس پر ایمان لائے۔ اس نے آگے سے کہا تھا اچھا ماڑے ماڑے لوگ ایمان لائے، تو اس نے کہا تھا کہ تمام نبیوں پر، پیغمبروں پر ہمیشہ کمزور لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وما نراکا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے، اتبعا کے پیروی کی ہے کا تیری، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، ہم وہ، اراذلنا، کہ وہ ہم میں سے سب سے رذیل ہیں، نعوذ باللہ سب سے نکمے، کمزور۔ ساتھ دوسرا ان کا جرم، دوسری ان کی کمزوری کیا بیان کی؟ بادی الرائے، سطحی رائے کے ساتھ، سطحی رائے یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑا ڈیپلی، گہرائی سے سوچ سمجھ کے ایمان نہیں لائے، بس وہ موٹی موٹی سمجھ کے مالک ہیں، اور موٹا موٹا انہوں نے اوپر سے سوچ کے تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، موٹا موٹا سوچا اور آپ پر ایمان لے آئے، گہرائی سے نہیں سوچا انہوں نے۔ یہ ان پر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ آپ کے فالوورز وہ معاشرتی اعتبار سے لویسٹ لوگ ہیں، لویسٹ، اور وہ سطحی رائے کے مالک لوگ، سطحی رائے کے مالک۔
وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی برتری. استغفر اللہ. رسول نبی کو کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، کوئی ایسی برتری نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے اندر نہ ہو. ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھتے کہ تم کسی چیز میں ہم سے سپیریئر ہو، ہم سے بہتر ہو، ہم سے بالا تر ہو. ایسا بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ پرسن ہو. اچھا، یہ صرف نبی کو نہیں وہ کہہ رہے، یہ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو سب کو کہہ رہے ہیں. وما نرا لکم اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے، لکم جمع کی ضمیر ہے، کم، نہیں دیکھتے ہم تمہیں علینا اپنے اوپر من فضل کوئی برتری، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے. کسی چیز میں تو تم ہم سے بالا تر ہوتے، کوئی زمین زیادہ ہوتی، کوئی عہدہ بڑا ہوتا، کوئی مال و دولت زیادہ ہوتا. بل نظنکم بلکہ نظن ہم گمان کرتے ہیں، یظن وہ گمان کرتا ہے، تظن اظن نظن بل نظن بلکہ ہم گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹے. نعوذ باللہ من ذالک. ایمان والوں کو، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تمہارا نبی بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. نوح علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، کیا رأیتم تم نے دیکھا، رأیتم کیا تم نے دیکھا. ارأیتا کئی جگہوں پہ واحد آتا ہے نا، ارأیت الذی، اور یہاں ارأیتم کیا تم سب نے دیکھا. اور یہ دیکھنے سے مراد یہاں ہوتا ہے غور و فکر کیا، سوچا. ارأیتم کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سوچا، کیا تم نے اس بات پہ غور کیا. ان اگر کنتو میں ہوں، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، کلیئر ایویڈنس پہ، واضح دلیل پہ. اور اس کی تفسیر ہم چند آیات پیچھے پڑھ چکے. بینۃ سے مراد یا تو معجزات و دلائل ہیں جو اللہ پاک نبیوں کو عطا کرتے ہیں، اور یا پھر اس سے مراد وہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے جو توحید کے دلائل رکھ دیے ہیں وہ مراد ہے. ان کنتو اگر ہوں میں، اے میری قوم کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ان کنتو اگر ہوں میں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی مجھے، اس نے عطا فرمائی، آتا اس نے عطا فرمائی، نی مجھے، اور رحمتن بڑی رحمت. نکرہ کا یہاں ترجمہ کریں گے بڑی رحمت، اور اس سے مراد نبوت و رسالت ہے. اور اس نے فرمائی ہو مجھے رحمتن بڑی رحمت، من عندی ہی اپنی جناب سے. نبوت و رسالت باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملتی. نبوت و رسالت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت کوشش کر کے انسان اس کو پالے، بلکہ یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی، یہ اس کا خاص انتخاب ہوتا ہے. اے میری قوم کیا تم نے دیکھا، کیا اس بات پہ غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، فامیت، فا پھر امیت، امیت کا معنی یہ امیون سے ہے، اندھا کر دینا. فامیت تو وہ اندھی کر دی گئی، یعنی تمہیں اندھا بنا دیا گیا ہو. امیت علیکم تو وہ تم پر مخفی رکھ دی گئی ہو. اندھے کے لیے ہر چیز مخفی ہوتی ہے،
پوشیدہ. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو وہ تم پر مخفی رکھ دی گئی ہو، یا تمہیں اندھا بنا دیا گیا ہو، تمہیں وہ دلائل نظر ہی نہ آ رہے ہوں توحید کے، تمہیں وہ توحید کے دلائل نظر ہی نہ آ رہے ہوں. تو پھر اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پہ غور کیا؟ اگر ایسا ہوا ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، توحید پر ہوں، فطرت پر ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے اپنے فضل اور جناب سے نبوت اور رسالت بھی عطا کی ہو، اور تم سے وہ مخفی رکھ دی گئی ہو، کس وجہ سے؟ تمہارے تعصب اور ضد کی وجہ سے، تمہاری حق سے کراہت اور نفرت کی وجہ سے، تمہیں نابینا بنا دیا گیا ہو، اندھا بنا دیا گیا ہو. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں اس سے اندھا کر دیا گیا ہو، یا ترجمہ کریں گے اور وہ تم سے مخفی رکھ دی گئی ہو. اگر ایسا ہوا ہو تو پھر کیا بنے گا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم صحیح ہوئے اور تمہیں وہ حق نظر نہ آ رہا ہوا، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کیا نلزمو، کیا ہم چپکا دیں، کمو، تم پر، اسے، کی ضمیر لوٹ رہی ہے بینۃ یا رحمتن، کہ وہ جو رحمت ہے، نبوت اور رسالت ہے، وہی ہے. کیا ہم اس وحی کو، اس حق کو، اس واضح دلیل کو، کیا ہم چپکا دیں اس کو تم سے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا ہم وہ زبردستی تمہارے ساتھ چپکا دیں، کوئی الفی لگا کر، کوئی سلوشن لگا کر؟ وہ حق کسی کے ساتھ زبردستی ٹیپ کے ساتھ، گم کے ساتھ، الفی کے ساتھ چپکایا تو نہیں جا سکتا. وہ کوئی چپ تھوڑی ہے جو کسی کے ساتھ چپکا دیں گے. اللہ اکبر. وَأَنْتُمْ، اور تم، لہا، اس کے لیے، وَأَنْتُمْ لہا، اور تم اس کے لیے، کارہون، کراہت کرنے والے ہو. واو کا یہاں ترجمہ کر لیں گے جب کہ، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جب کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو. نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں جب کہ تم اس سے کراہت کرنے والے ہو، جب کہ تم اس حق سے نفرت کرنے والے ہو، اسے ناپسند کرنے والے ہو، تم توحید کو سمجھنے والے ہی نہیں، تو پھر ہم زبردستی تو تمہارے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ کا دین اور حق اور دلیل اور بینۃ، اس کو زبردستی نہیں چپکا سکتے. اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی، توحید کو سمجھنے کی، انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.